بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامک بینکنگ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے بھی فیکلٹی کے بھی لوگ ہیں، اور ڈاکٹر عارف بٹ جنہوں نے بہت مدد کی ہمیں نمل یونیورسٹی میں، جو انشاءاللہ وہ میری ایک ڈریم ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان کی بنے گی۔ ایک تو ہمیں ملک میں تعلیم کی اہمیت، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت، ہائر ایجوکیشن ایکچولی پروڈیوس کرتا ہے وہ انٹلیکٹ جو کہ ملک کو اٹھاتا ہے اور نالج اکانومی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ ریلیونس اکانومی کے اوپر بھی ہے اور ایک ملک کی ترقی کے اوپر بھی ہے۔ لیکن ایک دوسری پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگے۔ یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی جس طرح کوئی بکرا منڈی میں لوگ بک رہے ہوں، اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ، اور اس پہ آتا ہوں کہ القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا۔ مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے۔ بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر۔ جب محمد عبدو آج سے کوئی 125 سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آ کے، جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا، مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں، اسلام نہیں نظر آ رہا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک، جس طرح ایک ازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی۔ اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین۔
وہ سٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں. تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا. اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب سے، مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے. ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے. وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم، کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے. جو ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں، اور مورالٹی میں وہ نہیں بات کر رہا کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں. ان کی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، ان کی جو لیڈرشپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر وہ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ پیسے، ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا پیسے آفر کر رہا ہے اور وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ جی کتنی قیمت لگائے گی اپنا ضمیر بیچنے کے لیے، اس کا تصور بھی نہیں ہے وہاں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر وہ کیریکٹر نہ ہو لیڈرشپ کا، وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. تو ان کا جو یہ مورالٹی ہے یہ ہمارے سے زیادہ آگے ہے. ان کی سچائی ہمارے سے زیادہ ہے، اور ان کی محنت، تعلیم، اس میں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے. لیکن جو ان کی تباہی ہے وہ ان کے فیملی سسٹم کے اندر ہے، اور فیملی سسٹم ہوتا ہی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے. یہ کسی نے کہنا کہ جی آج کل اگر وہ فیملی سسٹم جا رہا ہے تو یہ ماڈرنٹی ہے، اس کا ماڈرنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ تو پرانا زمانہ تھا، لیکن وہ تباہ ہوا. ان کی مورالٹی، جب ان کا جو فیملی سسٹم سارا کریش ہوا تو معاشرہ گیا. اور جب مورل سسٹم تباہ ہوتا ہے تب بھی ایک معاشرہ چلا جاتا ہے. جو آپ دنیا کی سویلائزیشنز اٹھا کے دیکھیں تو جب وہ پیک پہ ہوتے ہیں تو ان کی مورالٹی، ان کے مورل سٹینڈرڈز، یعنی ان کی جو سچائی اور ان کی جو ایمفسس مورل ویلیوز پہ، وہ کنٹمپری سویلائزیشن سے زیادہ اوپر ہوتی ہیں. اور وہ جب نیچے جاتے ہیں وہ مورالٹی کولیپس ہوتی ہے. فائنینشیل کولیپس پہ سویلائزیشن نہیں نیچے جاتا، ان کے جب مورل ویلیوز کولیپس ہوتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے. جو جرمنی اور جاپان کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، لیکن وہ 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے. لیکن کئی ملک ہیں آپ کے سامنے، فیلڈ سٹیٹس ہیں. آپ فیلڈ سٹیٹس میں دیکھیں، اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہوتی ہے، مورل کولیپس ہوتا ہے. چوری پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کرپشن کا مطلب جو پیسے، جب ایک ایلیٹ ایک ملک کی پیسے پہ چلی جاتی ہے تو مورالٹی کولیپس ہو جاتی ہے. تو فائنلی کمنگ ڈاؤن کہ میرا یہ ویژن کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام میں جو گائیڈنس ہے اس گائیڈنس کے لیے لیڈرشپ چاہیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بہت پاکستان میں، یعنی جو ملک بنا ہی تھا اسلام کے نام پہ، اور جو علامہ اقبال کی خواب یہ تھی کہ ہم نے ایک ماڈل بنانا ہے دنیا کو کہ اصل میں اسلام کیا ہے. یہ اصل میں لیڈرشپ یہاں سے نکلنی چاہیے، جو میری ساری خواب ہے، جو کہ وہ لیڈرشپ پروڈیوس کرے گی جو تھاٹ لیڈرز ہوں گے، جو بتائیں گے لوگوں کو، جو ریسرچ کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر چیزیں، ان کی پورا کہ وہ سارا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا، انہوں نے کیا وہ ریاست سیٹ اپ کی جس کے اندر کون سے وہ پرنسپلز تھے، وہ ایٹرنل پرنسپلز تھے ہمیشہ کے لیے انہوں نے سیٹ کیے، جس نے قوم کو اٹھا دیا. اور پھر وہ کیا کیریکٹر بلڈنگ انہوں نے لوگوں کی کیا کی کہ جو ان کے قریب تھا سب لیڈرز بن گئے. کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائم پہ
اتنے عظیم انسان نہیں ہوئے جو کہ اس زمانے میں تھے، اور وہ سب ان کی مثال دیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے، سب انہوں نے سارے معاشرے کی کیریکٹر اوپر اٹھا دیا اور معاشرے کو لیڈرز بنا دیا۔ اتنے ایک میں کتاب کو ریفر کرتا ہوں کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ ہمیشہ اس کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ وہ سب حیران تھے کہ نہ ان کے پاس کوئی زیادہ فوجیں بڑی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نئے ہتھیار ہیں، یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے لوگ۔ تو وہ اسٹڈی کرے، وہ یہاں سے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، وہ کون سی کیریکٹرسٹکس تھیں جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا۔ اور ہمیں قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے، جب ہم وہ سیکھتے ہیں تو وہ یا انسان کو اٹھا دیتے ہیں، اور اگر ملک وہ پرنسپلز اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھر جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی، پھر یہ سارے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جائے گی، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں کے اوپر، ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے، کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بلڈ کرنے ہیں، کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے۔ اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹلیکچول لیڈرشپ نہیں ہوگی، جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ایک فریڈم موومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کنٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے، اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے، اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے ہے۔ آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں، اس کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کے اس کے وہ شعر کے پیچھے آپ چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے۔ تو اس طرح کی انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے۔ سپٹمبر 1 کو ہماری اوپننگ ڈیٹ ہے اس کی، اور اس کے لیے اب سے پوری تیاری کریں گے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز میں صرف آخر میں، ہم نے جو بڑے دنیا میں بڑے نام ہیں مسلمان اسکالرس کے، مغرب میں جو ہیں بڑے نام ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سید ناصر حسین جیسے، اور حمزہ یوسف، یہ سارے آؤٹسٹینڈنگ جن کی بڑی دیر کی ریسرچ ہے، ان ساروں کو ہم اس بورڈ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اپنے، جو کہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس تھاٹ پروسیس کو یا اس یونیورسٹی میں کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ سب کا شکریہ ادا کریں۔